نبی کے دور کی عورتیں بھی بڑی شاندار ہوتی تھی۔ نبی کے دور ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں اپنی بیٹی کے رشتہ تلاش کر رہا ہوں، میری بیٹی بہت خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، میں اپنی بیٹی کے رشتہ تلاش کر رہا ہوں، کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے ہم بتا دیں گے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جلیبیب بہت اچھے بہت نیک انسان تھے، لیکن غریب آدمی تھے، ان کے پاس زیادہ روپیہ پیسہ دھن دولت نہیں تھی، اور جلیبیب بہت زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھے، ان کے چہرے پر داغ دھبے بھی نکلے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ جلیبیب اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا جلیبیب شادی ہوئی تمہاری؟ اچھا، اللہ کے نبی کی ایک اور عادت تھی کہ آپ جس ایج کا بندہ ہوتا تھا اس سے اس حساب کی بات کرتے تھے۔ 70 سال کے بوڑھے سے آپ شادی کی بات نہیں کر رہے، لیکن یہ سامنے 18-20 سال کا جوان لڑکا ہے تو اللہ کے نبی سے پوچھا شادی ہوئی تمہاری؟ جلیبیب نے کہا نہیں اللہ کے نبی شادی نہیں ہوئی میری۔ آپ نے کہا کیوں شادی نہیں ہوئی تمہاری؟ کہا ہے اللہ کے نبی کون شادی کرے گا مجھ سے، میرے پاس نہ دھن ہے نہ دولت ہے نہ روپیہ ہے نہ پیسہ ہے، اور خوبصورت بھی نہیں ہوں، میرے چہرے پر داغ دھبے نکلے ہوئے ہیں، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ آپ نے کہا ہے جلیبیب تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری شادی کرائیں گے، اچھا رشتہ تمہارا کرائیں گے۔ غور سے سننا میرے بھائیو، آپ بھی سننا، میری ماں بہنوں آپ بھی سننا، سماج میں بہت سارے بگاڑ تو ہمارے شادی بیاہ کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اتنی رسم و رواج ہم نے شادی بیاہ میں پیدا کر دی ہے کہ آج ایسا لگتا ہے کہ مولوی صاحب جو نکاح پڑھاتے ہیں بس نکاح پڑھانے کا کام یہ دین کے حساب سے ہوتا ہے، باقی شادی میں کوئی کام دین کے حساب سے نہیں ہوتا ہے، سارا سب سماج کے حساب سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جلیبیب سے کہا جلیبیب ہم تمہاری شادی کرائیں گے۔ دوسرے دن اللہ کے نبی انصاری صحابی سے کہتے ہیں کہ اے میرے انصاری صحابی، آپ نے اپنی لڑکی کے رشتے کے لیے کہا تھا، میرے پاس آپ کی لڑکی کے لیے ایک رشتہ ہے۔ انصاری صحابی خوش ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی تو بڑی خوشخبری کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کس کا رشتہ ہے؟ آپ نے کہا کہ ہم تمہاری لڑکی کی شادی جلیبیب سے کرانا چاہتے ہیں۔ کہا جلیبیب؟ اب سارے صحابہ جانتے تھے جلیبیب کیسے ہیں، ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا مال ہے، اور چہرہ وغیرہ کیسا ہے۔ صحابی کے چہرے پر تھوڑی سی ناگواری آئی، مگر صحابی نے انکار نہیں کیا، کہا ہے اللہ کے نبی ایسا ہے، رشتے ناطے کا معاملہ ہے، میں گھر میں تھوڑا لڑکی کی ماں سے ڈسکس کر لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ بڑے غور سے سننا میرے بھائیو، صحابی گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے رشتہ بھیجا ہے۔ بیوی خوش ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کس کا رشتہ بھیجا ہے؟ کہا جلیبیب کا رشتہ بھیجا ہے۔ بیوی بھی جلیبیب کو جانتی تھی، اس نے کہا نہیں نہیں، ہماری بیٹی اتنی خوبصورت ہے، اتنی پڑھی لکھی ہے، ہم اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے نہیں کریں گے۔ اتنا اچھا اچھا رشتہ آیا، ہم نے ٹھکرا دیا، اب جلیبیب سے شادی کریں گے؟ ہم نہیں کریں گے اس سے شادی۔ لڑکی کی ماں نے انکار کر دیا۔ لڑکی اندر پردے سے ساری بات سن رہی تھی اپنے ماں باپ کی، آئی وہ ماں باپ کے سامنے، کہا اے میری پیاری امی جان، اے میرے پیارے ابو جان، ٹھیک ہے آپ کو یہ رشتہ پسند نہیں ہے، آپ کی اپنی دلیل ہے کہ لڑکا زیادہ خوبصورت نہیں ہے، زیادہ کمانے والا نہیں ہے، مگر آپ یہ سوچئے یہ رشتہ کون پیش کر رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر نبی نے یہ رشتہ بھیجا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے بھیجا ہوگا، ضرور یہ رشتہ ہمارے حق میں بہتر ہے، تبھی تو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ رشتہ رسول نے بھیجا ہے، اور رسول کا بھیجا ہوا رشتہ ٹھکرانا مناسب نہیں ہے۔ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی میں کلیئر بات بتاتا ہوں آپ کو، رشتہ مجھے بھی پسند نہیں تھا، میری بیوی کو بھی پسند نہیں تھا، لیکن میری بیٹی نے کہا کہ جب یہ رشتہ اللہ کے رسول پیش کر رہے ہیں تو پھر رسول کا بھیجا ہوا رشتہ ٹھکرانا اور اس کو ریجیکٹ کرنا مناسب نہیں ہے۔ میری بیٹی تیار ہے، اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم صب علیہا صبا نافعا، اے اللہ اس بچی کے اوپر تو برکتوں کی بارش نازل فرما، ولا تجعل عیشہا قدا قدا، اور اے اللہ اس لڑکی کی زندگی
मुश्किलात और परेशानियां ना आए। नबी दुआ दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लड़का या लड़की अच्छा काम करे, दीनदारी का काम करे, तो जो समाज के नेक लोग हैं उनको हौसला बढ़ाना चाहिए, उसको इंकरेज करना चाहिए, उसको दुआ देनी चाहिए। नबी ने दुआ दी उस लड़की को। लड़की की शादी जलेबी से हो जाती है। दोनों मियां बीवी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ दिनों के बाद एक जंग होती है, और जंग में अल्लाह के नबी जब जाते हैं, आपके सहाबा जाते हैं, तो उन सहाबे किराम में हजरत जुलैबीब भी तशरीफ ले जाते हैं। और जंग जब खत्म हो जाती है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा से कहते हैं, जो मेरे सहाबा शहीद हो गए, जरा उनकी लाशों को इकट्ठा करो। सहाबा की लाशों को इकट्ठा किया जाने लगा। अल्लाह के नबी ने सारी लाशों को देखा, कहा, वो लोगों, मैं सारी लाशों को देख रहा हूं, लेकिन मुझे एक लाश नजर नहीं आ रही है, मुझे जुलैबीब नजर नहीं आ रहे हैं। जब जुलैबीब जिंदा नहीं बचे तो जुलैबीब भी जरूर शहीद हो गए, जरा तलाश करो उनकी लाश कहां है। जब मैदान जंग में जब तलाश किया गया तो 20 दुश्मनों के बीच में अकेला जुलैबीब शहीद की हालत में पाए गए, और उनके बदन पे सैकड़ों जख्म है तीर के, तलवार के, और 20 दुश्मनों के बीच में जुलैबीब शहीद थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा कि ये मेरा सहाबी है जुलैबीब। नबी ने अपने कंधे पर जुलैबीब को उठाया और कहा कि जुलैबीब को कब्र तक मैं लेके जाऊंगा। जुलैबीब को कोई जनाजे की चारपाई पर नहीं लेके जाया जाएगा, जुलैबीब नबी के कंधे पर जनाजे में जाएगा। और जब जुलैबीब रजी अल्लाह तआला को अल्लाह के नबी ने कब्र में उतारा है और दुआ की कि अल्लाह, मैं जुलैबीब से राजी था, तू भी इससे राजी हो जा। तो बड़े बड़े सहाबा कहते हैं कि हमारे दिल में ये तमन्ना पैदा हुई कि काश वो जनाजा हमारा होता और नबी ने वो दुआ हमारे लिए की होती। मेरे प्यारे साथियों, जुलैबीब के इंतकाल के बाद उनकी बीवी बेवा हो गई, विधवा हो गई, और हम जानते हैं समाज में विधवा औरत और बेवा औरत को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर सहाबा कहते हैं कि और बेवा औरतों को तो दिक्कत आती थी, परेशानी आती थी, मगर जुलैबीब की बेवा को कभी हमने किसी दिक्कत नहीं देखा। अल्लाह गैब से उसको रोजी देते थे, और वो बेवा होने के बावजूद सबका खैरात बहुत ज्यादा करती थी। मेरे अजीजों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये औरतें कहां चली गई? आज समाज से ये औरतें खत्म हो गई। आज हालात ये है, बाप तहज्जुद पढ़ता है, मां रात में दुआएं करती है, और उस घर में जब शादी होती है, लड़की ऐसा ड्रेस पहन करके शादी में आती है कि उसको अगर हम ये कहें कि वो ड्रेस पहन करके भी वो नंगी है तो गलत नहीं होगा। ये कहां का इंसाफ है कि आपने इबादत को मस्जिद तक रखा है, और आपकी घर की बहू बेटी का पहनावा और आपके घर की औरतों का पहनावा वो बिल्कुल काफिर और मुशरिक औरतों की तरह है, न कोई शर्म है न कोई हया है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे भाई? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, कयामत के दिन 3 लोगों की तरफ अल्लाह ताला न तो देखेगा, न तो उनको गुनाहों से पाक और साफ करेगा, न उनको अल्लाह ताला उनसे बातचीत करेगा। कौन 3 लोग होंगे? जरा गौर से सुनना। आपने फरमाया, अल-आक़ लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला। हो सकता है आपके माँ बाप का कोई फैसला गलत हो जाए, जरूरी नहीं 100% माँ बाप सही हो, जरूरी नहीं उनकी हर बात सही हो। माँ बाप की गलत बात को आपको नहीं मानना है, मगर रिश्ता नहीं तोड़ना है, उनके साथ बदतमीजी नहीं करना है, उनके साथ कभी कठोरता नहीं करनी है, उनके साथ कभी कोई गलत सलूक नहीं करना है। कितनी माएं हैं, शादी की बच्चे की, बहू आई, बेटा बहू से मोहब्बत करता है, कोई हर्ज की बात नहीं, मगर बहू के लिए अपनी मां को रुला रहा है और मां को ताने दे रहा है और मां को तकलीफ दे रहा है, ये भी गलत है। और मां का ये सोचना कि शादी के बाद भी मेरा बेटा मुझे उतना ही समय दे इतना शादी के पहले देता था, ये भी गलत है। एक मौलवी साहब के पास एक आदमी आया, उसने कहा, मौलवी साहब, मेरी बीवी कहती है कि मैं आपकी मां की खिदमत नहीं करूंगी। बोले, क्यों, ऐसा क्यों बोलती है? कहा, मेरी बीवी बहुत पढ़ी लिखी आलिमा है, फाजिला है, वो कहती है कि मेरे ऊपर आपकी माँ की खिदमत लाजिम नहीं है। कहीं कुरान में लिखा है तो दिखा दो माँ की
बहू को सास की खिदमत करना है, कहीं नहीं लिखा है बहू को सास और ससुर की खिदमत करना, लिहाजा मैं आपकी माँ की खिदमत नहीं करूँ। मौलवी साहब बहुत होशियार थे, कहते वैसे भी कहते हैं मौलवी साहब से बच के रहना चाहिए। तो मौलवी साहब के पास दिमाग बहुत होता है माशाल्लाह। मौलवी साहब ने कहा भाई एक काम कर, तू अपनी बीवी से कह दे बहुत अच्छी बात है, तू आज से मेरी माँ की खिदमत करना बंद कर दे। तेरे ऊपर मेरी माँ की खिदमत करना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर तो मेरी माँ की खिदमत करना जरूरी है ना। अब आज से मैं अपनी माँ का सारा ख्याल रखूंगा, फिर तू ये शिकायत मत करना कि मैं तुझे टाइम कम दे रहा हूं। अब मैं अपनी माँ को खिलाऊंगा, उसको उसके कपड़ों को मैं धुलूंगा, उसकी सारी जरूरतों का ख्याल मैं रखूंगा। दूसरी बात, ये अपनी बीवी से जाके ये भी बोल देना कि कुरान में ये भी नहीं लिखा है कि सास की खिदमत करो, हदीस में ये भी नहीं लिखा है ससुर की खिदमत करो, तो कुरान में ये कहां लिखा है कि बीवी को सोने का जेवर ला के दो? कुरान में ये कहां लिखा है कि बीवी को शॉपिंग मॉल में ले जाके शॉपिंग कराओ? कुरान में ये भी नहीं लिखा है कि बीवी को कहीं घुमाने लेके जाओ। तो आज से तुम्हारा घुमाना फिरना, तुम्हारा जेवरात, तुम्हारा शॉपिंग करना सब बंद। शौहर ने जाके बीवी से कहा, बीवी समझ गई कि किसी मौलवी ने इसको पढ़ाया है, कहा कि नहीं मैं अपनी बात से रुजू करती हूं, मैं आपकी माँ की खिदमत करूं कि आपकी माँ को अपनी माँ समझो। तो ये बड़ा अजीब तमाशा हो रहा है। कहीं कहीं सास की भी गलती होती है, मैं एक तरफा बात नहीं बोलूंगा, बहुत सारे केस ऐसे आए हैं सास ज्यादती से काम ले रही है, बहू को ताना मारती है। दो बहुएं आई है, बड़े घर की आई है, थोड़े कमजोर घर की आई है, बड़े घर वाली वॉशिंग मशीन लेके आई है, फ्रिज लेके आई है, ढेर सारा पैसा लेके आई है, और जो बेचारी गरीब घर की थी, मिडिल क्लास की थी, वो कम लेके आई है। लेके आना तो दोनों का गलत था, मगर जहेज का तो रिवाज चला है, वो लेके आई है। तो अब जो गरीब घर की आई है उसको ताना मार, अरे तेरा बाप तो एक नंबर का, क्या बोलूं मैं, कुछ नहीं लेके आई तू। इस तरीके से कितनी सासें हैं कि बहुओं को ताना मारती है। अब बेचारा बीच में कौन पिसता है? वो मर्द पिसता है, माँ की साइड लेता है तो बीवी नाराज होती है, बीवी की साइड लेता है तो माँ नाराज होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, नाराज किसी को नहीं करना है, बीवी की जगह बीवी को उसका हक दो और माँ के हुकूक का ख्याल रखो। अल्लाह के नबी फरमा रहे, अल-आक़ लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला क़यामत में अल्लाह की नजर रहमत से दूर होगा। नंबर 2, वल्मरातुल मुतरज्जिला, और मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों के जैसी चाल ढाल अपनाने वाली, मर्दों के जैसा कपड़ा पहनने वाली औरत। और नंबर 3, अद्दयूस, बेगैरत आदमी, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी आलिहिल ख़ुबुस, जिसके घर में बेहयाई हो उसको कोई फर्क ना पड़े, जिसकी बीवी बेपर्दा होकर के स्टेटस पर अपना फोटो लगाए और वो बेचारा अपने दोस्तों को दिखाए, देखो मेरी बीवी कितनी सुंदर लग रही है, जिसकी बीवी सज धज करके सवर करके कलिया चक्की मार्केट में जा करके शॉपिंग करे बेपर्दा, और वो बेचारा बड़े फर्ज गए कि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है। जो इस कदर बेगैरत हो जाए, जो अपनी बीवी, बहू और बेटी की बेहयाई पर कभी उसके माथे पर कोई शिकन ना आए, उस बेगैरत इंसान की तरफ भी अल्लाह ताला कयामत के दिन नहीं देखेगा। बहुत बड़ा मसला हमारे समाज का बनता जा रहा है। बेहयाई तो अपनी जगह है, ये जो बेगैरती आई है, और मुझे कभी कभी अकबर इलाहाबादी का वो शेर याद आता है कि बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमीन गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया, आज मर्दों की अकल पर औरतों का पर्दा पड़ गया है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, हमें और आपको अगर अपने समाज को सुधारना है, अपने हालात को सुधारना है, मुसलमान औरत को ये बात याद रखनी चाहिए, उसे मुसलमान बन के रहना है। मुसलमान औरत हर जगह मुसलमान बन के रहे, अगर वो अपने घर में है तब भी मुसलमान बन के रहे, मार्केट में है तब भी मुसलमान बन के रहे। उसका शरीर, उसका जिस्म कोई खिलौना नहीं है कि जिसका मन चाहे, जिसका दिल चाहे देख ले। एक औरत, मुसलमान औरत जब घर से बाहर निकले, वो ऐसे कपड़े और ऐसी चादर में निकले, ऐसे नकाब में और ऐसे पर्दे में निकले कि कुरान कहता है ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फ़ला युज़ैन, कि दुनिया उसे पहचान जाए कि हाँ ये इज्जतदार घर की औरतें हैं, ये पर्दा करने वाली औरतें हैं। अब औरतों पर तो बातें हो गई, आखिर के 15 मिनट में थोड़ा सा अपने नौजवानों का भी टाइम लेना चाहता हूँ। बहुत ठंडी के मौसम में आप बैठे हैं, थोड़ा सा आपको गर्म करना चाहता हूँ, थोड़ी आपके अंदर ईमान की गर्मी पैदा करना चाहता हूँ।
میرے نوجوان ساتھیوں، آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ممبئی سے لے کر کے بنگال تک ہر علاقے میں جہاں ہمارے مسلمان ہمیں بلاتے ہیں دعوت دے کے وہاں ہمارا جانے کا اتفاق ہوتا ہے. لیکن ایک چیز کامن ہم دیکھ رہے ہیں اپنی اس قوم کے اندر کہ ہمارا نوجوان بہت بری طریقے سے اسلام سے دور ہو رہا ہے. مسلمان نوجوان دین سے دور ہو رہا ہے. ابھی ممبئی کے اندر ایک علاقہ ہے ممبرا، وہاں پر باقاعدہ اسکول کے بچے 18 سال کے نہیں اور بھی کم سال کے، 15 سال کے، 14 سال کے بچے وہ ڈرگس لے رہے ہیں. یقین کرے وہ نشیلا پاؤڈر لے رہے ہیں، اتنا خطرناک پاؤڈر. وہاں ممبئی کے لوگوں نے مجھے بتایا اس کا نام MD ہوتا ہے، اور وہ اتنا خطرناک پاؤڈر ہوتا ہے کہ جو بچہ ایک بار عادی ہو جاتا ہے پھر چھوٹتا نہیں ہے، اور وہ شریر کو گلا کے ختم کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. آج ہمارے پاس فون آتا ہے، مسلمان کا کال آتا ہے کہ مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں ایک کیس ہو گیا، ایک لڑکا لڑکی نے آپس میں غلط کام کر لیا اور پھر گاؤں والوں نے دونوں کی شادی کرا دی، اور شادی کے 3-4 مہینے کے بعد پیدائش ہو گئی بچے کی. اب مسئلہ بتائیے کیا کرنا ہے؟ شرم بھی آتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ قوم کہاں پہنچ گئی اور کیا کیا مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، زناکاری میں آج ہمارا نوجوان آگے ہے، بدکاری میں ہمارا نوجوان آگے ہے، نشہ خوری میں ہمارا نوجوان آگے ہے، حرام بزنس میں اور حرام کاروبار میں ہمارا نوجوان آگے ہے. آج کتنے آن لائن ایپس ہیں جو بالکل حرام ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، سٹے بازی ہو رہی ہے، کرکٹ پر سٹا لگ رہا ہے، یا شیئر مارکیٹ میں بہت ساری سٹے کی شکلیں ہیں، یا ایسی فرضی کمپنیاں ہیں جو پیسہ لے کر کے بڑے بڑے ریٹرن دینے کی بات کر رہی ہیں. نوجوان ان کے جھانسے میں آ جاتا ہے. ابھی کٹیہار کے علاقے میں کسی نے بتایا کہ ایک مسلمان نے ایک کمپنی آئی تھی جس کا نام میٹا اوزون کمپنی تھا، 1 کروڑ روپے اس میں لگائے تھے. 1 کروڑ مسجد کے لیے دینا پڑ جائے، مدرسے کے لیے دینا پڑ جائے تو نانی مر جاتی ہے. 1 کروڑ چھوڑ کو 1 لاکھ دینے میں نانی مر جاتی ہے. لوگ نہیں دیتے ہیں، بڑی مشکل سے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے دیتے ہیں. 1 کروڑ روپیہ اس نے کمپنی میں لگایا، کمپنی ڈوب گئی، 1 کروڑ روپیہ ڈوب گیا. آج وہ بیچارہ محتاج بن گیا ہے دوسروں کا. میرے پیارے ساتھیوں، اپنے نوجوانوں تک میسج دینا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں، دنیا کی 4 دن کی زندگی کے پیچھے اتنے اندھے مت بنو. یہ دنیا آج ہے کل نہیں رہے گی. آج آپ جوان ہیں کل بوڑھے ہو جائیں گے. آج اگر کچھ گناہ ہم نے کیے ہیں کل پچھتانا پڑے گا. گناہ کی لذت وقتی طور پر ہمیں اچھی لگے گی، مگر گناہ ہونے کے بعد ہمیں احساس ہوگا کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. گناہ کی لذت اور گناہ کا ذائقہ ہے تو بڑا ٹیسٹی، مگر اس کا پچھتاوا بعد میں ضرور ہوگا. اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، کل جمعہ کا دن ہے، اگر آپ کو موقع ملے جائیے گھر میں قرآن کھولیے، اور قرآن کے 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے. اللہ کے کچھ بندے تھے جو اپنے محلوں کو چھوڑ کے، اپنے امیر باپ کی حویلی کو چھوڑ کے ایک گفا میں جا کر کے، پہاڑ کی گفا میں جا کر کے سو جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں وہاں؟ باپ کا محل کیوں چھوڑا؟ ماں کی حویلی کیوں چھوڑی؟ اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. اور ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک اس گفا میں سلائے رکھا. ان کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. جائیے قرآن کا 15واں پارہ کھولیے. ان کا واقعہ جب اللہ بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اللہ کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ یہ ہمارے چند نوجوان بندے تھے. یہ 18-20 سال کے، 22 سال کے ینگ لڑکے تھے. آج بھی یہ جلسہ ہوتا ہے، بزرگوں کا مشورہ ہوتا ہے، بڑوں کا مشورہ ہوتا ہے، مگر جلسے میں آگے آگے محنت کرنے والے، علماء سے کانٹیکٹ کرنے والے، علماء کو ریسیو کرنے والے، علماء کو کھانا کھلانے والے، اسٹیج فور پورے پنڈال کو سجانے والے، آپ دیکھیں میجورٹی نوجوان ہوتے ہیں. آج بھی بڑے بڑے کام نوجوان ہی کر سکتے ہیں. میرے نوجوانوں، یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس زندگی کو کوشش کرو اللہ کو راضی کرنے میں گزارو. ایسا عمل کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے. ایسا عمل کرو کہ 40 سال زندگی ہو چاہے 50 سال زندگی ہو، جب مرو تو لوگ یاد کریں کہ یار بڑا نیک انسان تھا، بڑا اللہ کا نیک بندہ تھا. ایسی موت نہ مرو، ایسی موت نہ مرو کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنازہ جب گزرا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو جنازہ گزرا ہے یا تو مستریح او مستراح منہ، یا تو یہ جنازہ راحت پا کے جا رہا ہے
یا دنیا کو راحت دے کے جا رہا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا اگر نیک انسان کا جنازہ ہے، اچھے انسان کا جنازہ ہے، تو وہ دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی ٹینشن سے، دنیا کے تانوں سے نجات پا گیا، راحت پا گیا۔ اب وہ قبر میں جائے گا اور جنت کا مزہ لے گا، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھولی جائے گی، اور آخرت میں جائے گا تو جنت ملے گی، وہ دنیا سے راحت پا گیا۔ اور جو برا آدمی ہوگا، جو بدکار ہوگا، جو غلط کام کرنے والا ہوگا، جو نشہ خور ہوگا، جو حرام خور ہوگا، جو بدکار ہوگا، جب وہ مرے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کا جنازہ جاتا ہے یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، سب لوگ چین کی سانس لیتے، چلو کسی طریقے سے یہ مرا ہے، خس کب جہاں پاک، یہ مرا ہے، ہم کو سکون کی سانس ملی۔ ایسی موت مت مرو میرے بھائی، ایسی موت مت مرو۔ موت ایسی ہو، موت اس کی ہوئی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، مرنا تو سب کو ہے، موت ایسی ہو ایمان کی حالت میں ہو، کہیں ایسا نہ ہو کانوں میں ایئر فون لگا ہو اور ننگے جسم والی لڑکی کو ناشتہ گاتا دیکھ کر کے، کوئی گانا دیکھ کر کے آپ موبائل پر سو رہے ہیں یا آپ سن رہے ہیں، اور اسی حالت میں دل کی دھڑکن بند ہو گئی، اسی حالت میں موت آ گئی، تو کل قیامت کے دن وہی ایئر فون کانوں میں لگا ہوگا اور وہی ننگی تصویر آپ کے سامنے ہوگی، اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ قیامت کے دن اٹھیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ ذرا نبی کے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو، کوئی خالد بن ولید ہے، کوئی مصعب بن عمیر ہے، کوئی ابو ہریرہ ہے، کوئی عبداللہ بن مسعود ہے، یہ آپ کے لیے آئیڈیل لوگ ہیں۔ کبھی موقع ملے فیس بک کی دنیا سے، انسٹاگرام کی دنیا سے باہر نکلو اور نئی ٹائم میں کتاب پڑھنے کا، جاؤ کسی اوتھینٹک عالم، کسی اچھے عالم کی تقریر میں ان کے واقعات کو سنو، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیا لوگ تھے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ نبی کے ساتھ 4 سال رہتے ہیں، صرف 4 سال، اور 4 سال میں کتنی حدیثیں یہ بیان کرتے ہیں نبی سے؟ 5374 حدیثیں ابو ہریرہ یاد کر لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ ہم نبی کے ساتھ 10 سال رہے، ہم نبی کے ساتھ 11 سال رہے، ہمیں اتنی حدیث یاد نہیں، تمہیں 5000 حدیث کیسے یاد ہو گئی؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، تو کھیتوں میں کام کرنے چلا جاتا تھا، تو مارکیٹ میں بزنس کرنے چلا جاتا تھا، ابو ہریرہ نبی کے دروازے پر پڑا رہتا تھا، کھانا ملا تو ملا، پانی ملا تو ملا، بھوکا پیاسا رہ کر ابو ہریرہ نبی کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، نبی کی ایک ایک بات کو یاد کرتا تھا، نبی کی ایک ایک بات کو نوٹ کرتا تھا، اس لیے 5374 حدیثوں کو روایت کیا ابو ہریرہ نے۔ یہ حضرت معاذ بن جبل ہے، یہ کون ہے؟ نبی کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، نبی کے اوپر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی یمن کی طرف بھیج رہے ہیں، انتقال کے 1 سال پہلے کی بات ہے، اللہ کے نبی معاذ بن جبل کو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، وصیت کرتے کرتے اللہ کے نبی کہتے ہیں معاذ بن جبل، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینہ میں آؤ تمہاری ملاقات تمہارے نبی سے نہ ہو پائے، ہو سکتا ہے تم مدینہ میں آؤ اور تمہارا گزر تمہارے نبی کی قبر کے پاس سے ہو۔ نبی کی موت کا ذکر آیا، نبی کی وفات کا ذکر آیا، معاذ بن جبل رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ کے نبی نے مدینہ کی طرف اپنا ہاتھ کا اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، کان کھول کر کے سن لو کہ قیامت کے دن سب سے قریب مجھ سے وہ لوگ ہوں گے جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے، متقی لوگ نبی سے قریب ہوں گے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آپ کے دل میں نبی کا ساتھ پانے کی تمنا ہے، نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام پینے کی تمنا ہے، رات میں تقریر اگر سننے کا گٹس ہے تو صبح فجر کی نماز میں اٹھنے کا بھی گٹس پیدا کرو۔ آپ کے ہاتھوں میں انٹرنیٹ بھرا موبائل ہے، سوشل میڈیا والا موبائل ہے، اس پہ غلط اور گندی چیزیں بھی ہیں، اس پہ اچھی چیزیں بھی ہیں۔ جب شیطان آپ کو غلط چیزوں کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرے تو اپنے نفس سے کہہ دے، اپنے نفس سے کہہ دو کہ میں اس موبائل پر جو غلط چیزیں دیکھوں گا ہو سکتا ہے میں ڈیلیٹ کر دوں، ہو سکتا ہے کہ دنیا والوں کو اس کے بارے میں نہ پتہ چلے، مگر اسے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، جو دلوں کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے۔ اپنے دل سے کہہ دو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی کیمرہ نہیں ہے، اللہ کا کیمرہ 24/7 آن ہے، اللہ کا کیمرہ چل رہا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ کے کرامن کاتبین تو ایک ایک بات کو لکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تقوی اسی کا نام ہے کہ ہر حالت میں
انسان کے دل میں اس بات کا احساس ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر انسان اپنے دل میں پیدا کرے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ جلسہ سنتے ہیں، علماء کے بیانات سنتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر علماء کی تقریروں پر اور ان کی کہی کی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں تو معاف کیجیے، اس محبت کا کوئی مطلب نہیں۔ عبدالغفار صاحب تھے کی تقریریں آپ نے بہت یوٹیوب پر سنی ہوگی، ان کے ساتھ کبھی آپ نے سیلفی بھی لی ہوگی، مگر اس سیلفی اور اس محبت کا کوئی فائدہ اللہ کے آپ کو نہیں ملے گا اگر اس محبت کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ بھی نہ ہو کہ ہاں ہم ان کی باتوں پر عمل بھی کریں گے۔ آج مسجدوں کا حال یہ ہے کہ مسجدیں مرثیہ کھا ہے کہ نمازی نہ رہے۔ من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج ہماری ماؤں اور بہنوں کا کیا حال ہے؟ اکثر عورتیں نماز سے دور ہیں، نماز نہیں پڑھتی ہیں، جوان لڑکیاں بالکل نہیں پڑھتی ہیں۔ پوچھو کیوں نہیں پڑھتی ہیں؟ ارے شیخ صاحب آپ نہیں جانتے ہم لڑکیوں کو کتنے کام رہتے ہیں، ہمیں کتنا کام کرنا رہتا ہے، کھانا ہمیں بنانا ہے، گھر کی صفائی ہمیں کرنا ہے، کپڑے ہمیں دھونا ہے، اتنے کام ہے، نماز کا ٹائم نہیں ملتا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، نبی کی بھی ایک بیٹی تھی، اس کا نام فاطمہ تھا، اس کے 2 بچے تھے، ایک گود میں حسن ہے، ایک گود میں حسین ہے۔ حسن و حسین کی پرورش کرنے والی ماں ہاتھوں سے چکی بھی چلاتی ہے اور زبان پر قرآن کی تلاوت بھی ہے۔ جب زبان پر قرآن کی تلاوت ہو تو اس گود میں حسن و حسین پلتے ہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج فاطمہ کے جیسی ماؤں کی ضرورت ہے، آج مریم کے جیسی پاک دامن عورتوں کی ضرورت ہے۔ مریم کون تھی؟ مریم وہ تھی التی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنی آبرو کی حفاظت کی۔ جو مریم زمانے نے ان پر جھوٹا الزام لگایا، جب گود میں بچہ لے کے پہنچی زمانے نے کہا ہے مریم کس کا پاپ لے کے آئی ہے؟ مریم ایک کنواری عورت ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے معجزے کے طور پر کنواری لڑکی کو ماں بنا دیا، اور کنواری لڑکی جب اپنے بچے کو لے کے آئی ہے، عیسیٰ ابن مریم کو لے کے آئی ہے گود میں، اور قوم کے لوگ مریم پر الزام لگاتے کہ اے مریم تو نے پاپ کیا ہے، تو نے گناہ کیا ہے، تو نے غلط کام کیا ہے۔ ایک پاک دامن عورت پر جب زنا کی تہمت لگی، اللہ کی قدرت کو جوش آیا اور وہ دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی گود سے اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دیتا ہے، اور بچہ کہتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، میری ماں کے کیریکٹر پر کوئی سوال نہ اٹھانا، میری ماں کو کچھ برا بھلا نہ کہنا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، مجھے اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، مجھے برکت والا بنایا ہے، میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ جب ماں پاک دامن ہے اور ماں کے کردار پر کسی نے جھوٹا الزام لگایا، اللہ نے دودھ پیتے بچے کو ماں کی گواہی میں کھڑا کر دیا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج مریم کی جیسی ماں کی ضرورت ہے، آج آسیہ کی جیسی ماں کی ضرورت ہے۔ فرعون جیسے ظالم شوہر کی بیوی ہے، فرعون کے محل میں رہتی تھی، آرام سے کھاتی تھی پیتی تھی، جب آسیہ ایمان لے آئی مسلمان ہو گئی، فرعون نے جیل میں ڈلوا دیا، ہاتھوں میں پیروں میں زنجیریں ڈال دی، ہتکڑیاں ڈال دی۔ آسیہ دعا کرتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، کہتی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ میں تیری بندی آسیہ ہوں، فرعون کی بیوی ہوں، اے اللہ تیری خاطر، تیری توحید کی خاطر، تیرے ایمان کی خاطر فرعون کا محل میں نے چھوڑ دیا، فرعون کا عیش و آرام چھوڑ دیا، اے اللہ تو مجھے اپنے پاس جنت میں ایک محل عطا فرما اور مجھے اس ظالم سے نجات دے دے۔ آسیہ فرعون کے جیل خانے میں مر جاتی ہے، دنیا کی نظر میں ان کی موت ہو جاتی ہے، مگر اللہ قیامت تک ہمیشہ کے لیے ان کے نام کو قرآن میں، ان کے ذکر کو قرآن میں آباد کر دیتا ہے، اور اللہ اپنی نیک بندیوں میں ان کو شامل کر لیتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دیش میں نہیں اس دنیا میں ہم عزت کے ساتھ جئیں، ہمارا ایک نام ہو، ایک سمان، ایک رسپیکٹ ہو، تو ہمیں بھی مسلمان والی زندگی گزارنی پڑے گی۔ نہیں گزاریں گے ہمارا حال یہی رہے گا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم پریشان ہو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اے میرے بندو، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے، اللہ پر ایمان لاؤ گے، اللہ تم پر اپنا عذاب نازل نہیں کرے گا، لیکن ہاں جب تم بگڑ جاؤ گے، اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ آج آپ دیکھ لیں کتنی شرک و بدعت کے کام آپ کے اسی بنگال میں، اسی مالدہ میں، کریا چک میں ہوتے ہیں۔ آپ کھڑے ہو کر کے توحید کی بات کریں، لوگ آپ کو گالی دینا شروع کر دیں گے۔
مجھے یاد ہے 12 ربیع الاول کی تاریخ میں اسی علاقے میں کہیں پروگرام تھا، میں مالدہ سے کلیا چک کے راستے کو میں جا رہا تھا، غالباً بس سے جا رہا تھا، میں کتنا لمبا سفر ہوگا مالدہ سے کلیا چک فرقہ تک کا سفر، اس سفر کو پار کرنے میں کئی گھنٹے لگ گئے. کیوں صاحب؟ جلوس نکل رہا ہے، بڑے بڑے ڈی جے نکل رہے ہیں، جوان جوان لڑکیاں ڈی جے کے پیچھے نکل رہی ہیں، اور نبی کی پیدائش کا جشن منایا جا رہا ہے. اور اتنی جذباتی ہے یہ قوم، آپ کھڑے ہو کے سمجھا دیں کہ بھائی غلط ہے، یہ ثابت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لوگ آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے، لوگ آپ کو گالی دینا شروع کر دیں گے. لوگوں کی نظر میں جو یہ کام کر رہا ہے وہی رسول کا چاہنے والا ہے، اور جو کام یہ نہیں کر رہا ہے وہ رسول کا گستاخ ہے، نعوذ باللہ. آج بدعت و خرافات پہ مسلمان ڈوبا ہوا ہے. کتنے مسلمان ہیں ان کی عورتیں مزاروں پر اولاد نہیں ہو رہی ہے، مزاروں پہ قبروں پہ جا جا کے سر جھکا رہی ہیں. کتنے مسلمان ہیں گھر میں بچہ بیمار ہو گیا گلے میں تعویذ پہن کر کے وہ چل رہے ہیں. میرے بھائیوں، ہم اللہ کو ناراض کر کے ہم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے. ہم اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر کے، شرک کر کے، بدعت کر کے ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں عزت دے گا. نہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے پاور اللہ کے ہاتھ میں ہے. بشار الاسد نے سوچا نہیں تھا 31 سال حکومت کرنے والا، 6-7 لاکھ لوگوں کو مار دینے والا، کبھی سیریا سے اس کو بھاگنا پڑے گا. آج وہ بھاگ رہا ہے. دنیا کا ہر ظالم یاد رکھے، ہر فرعون یاد رکھے، اسے ایک دن زمین چھوڑ کے جانا ہے، ایک دن اس کے ظلم کا انجام برا ہونا ہے، ہر ڈکٹیٹر کو ختم ہونا ہے. بادشاہت کا مالک اللہ ہے، عزت کا مالک اللہ ہے، ذلت کا مالک اللہ ہے. ہم مانتے ہیں آج ہم بہت ذلیل و خوار ہیں، بہت پریشان ہیں، مگر ہم دعائے قنوت میں کیا کہتے ہیں؟ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ وَلَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ. اے اللہ، جس سے تو دوستی کر لے، جس سے تو محبت کر لے، وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، اور جس سے تو دشمنی کر دے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا. اللہ کے دوست بن جاؤ میرے بھائی، اللہ کے چاہنے والے بن جاؤ، اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرو، اور پھر دیکھو دنیا آپ کی عزت کا لوہا مانے گی، دنیا آپ کا لوہا مانے گی. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رب العالمین ہمیں ہر اس عمل سے بچنے کی توفیق دے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اور ہر اس عمل کی توفیق دے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے. یہ 2 دن کا پروگرام جن بھائیوں نے منعقد کیا ہے، کل کا اچھا یہ پروگرام جو ہے آپ کو معلوم بھی ہوگا مدرسے کا پروگرام ہے، اور کلیکشن کے لیے یہ پروگرام کیا گیا ہے. تو آپ لوگ جاتے جاتے ماؤں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اس ادارے کے لیے، مدرسے کے لیے آپ حضرات بھی کچھ تعاون کر کے جائیں، تاکہ جس اصل مقصد کے تحت جو پروگرام کرایا گیا ہے وہ مقصد پورا ہو. جلسے کے لیے آپ ادارے کے لیے، مدرسے کے لیے کچھ دان دے کر کے، تعاون دے کر کے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے مال میں برکت عطا کرے اور آپ کو اس ادارے کا تعاون کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. দিয়ে যাবেন মাওলানা আছেন, মাওলানার হাতে আপনারা দিয়ে যাবেন. এই তোর একটু সাইড হতে ভাই।